قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے بیان کا مقصد بھی آپ کے سامنے اس کے اوپر سیر حاصل دلائل کے ساتھ بات پیش کی گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور مقصد سے ہٹنے کے نقصانات کیا ہوئے، کس طریقے سے آخرت اور موت کی یاد کے بارے میں بے حسی پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے جب انسان زندوں کے اندر رہے گا تو وہ دنیا کی دوڑ کے اندر رہے گا، ہار اور جیت کے میدان میں لگا رہے گا، کاروباری ترقی کے اندر لگا رہے گا، عالی شان بلڈنگیں اور مکانات کی آرائش میں لگا رہے گا۔ جب تک وہ قبرستان نہیں جاتا، مردوں کے دیس میں نہیں جاتا، وہاں کے بڑے بڑے چودھریوں کی قبریں، بڑے بڑے کیپٹن اور جنرلوں کی قبریں نہیں دیکھتا، وہاں ایک غریب کی قبر اور ایک امیر کی قبر دیکھتا ہے، سب مٹی کے اندر چلے گئے۔ آج سب برابر ہیں، نہ وہاں پہ اے سی ہے، نہ ٹھنڈک سے بچنے کا انتظام، نہ گرمی سے بچنے کا انتظام۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے قبر کے اوپر خیمہ لگایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خیمے کو ہٹا دے، اس کے اوپر تو اس کا عمل ہی سایہ کرے گا۔ تو اب جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو صحیح معنوں میں یہ تصور جاگزی ہوتا ہے کہ یہاں پر جس نے عمل کیا ہوگا، ایمان و عمل صالح کو اپنایا ہوگا، وہی اس کے لیے سایہ بنے گا۔ ورنہ یہاں تو دھوپ کے اندر قبریں ہیں، اور ٹھنڈے علاقوں کی جو برفانی علاقوں میں قبریں ہیں وہاں نہ پہ ہیٹر ہے اور یہاں پہ نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی اے سی ہے، تو یہاں تو ہر ایک کا عمل جو ہے وہی اس کو سکون دے گا۔ تو یہ وہاں جائیں گے تو ہوگا، لیکن جب آپ کا اس کا تعلق ختم کر دیا، آپ کی زبان سے لفظ بھی ختم ہو گئے، آپ نے جو مر گیا اس کندھوں سے بوجھ اتار کر وہاں پہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو کے آ گئے، اور بعد میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس قبر کا بھی کیا حشر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ قبرستان جایا کرو آخرت یاد آتی ہے، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، والدہ جو تھی وہ آپ کے بچپنے میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ذہن میں بات تو آئی کہ وہ ان کی وفات تو اس حالت جاہلیت کے اندر آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکوں۔ تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، مقام ابوا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہ گئے، قبر کے اوپر پہنچ کر آپ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید رونے کا مقام ہے، انہوں نے بھی وہ کیفیت پیدا کی۔ تو بعد میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو میں نے استغفار کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ دیکھیں وہ قبر موجود تھی تو آپ زیارت کے لیے گئے۔ محدثین نے باب قائم کر دیے زیارت قبر المشرک، کہ مشرک کی قبر کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ ضرورت نہیں کہ آپ کہیں جی کو مومن ساتھی، مومن بھائی یا اسی کی قبر کی زیارت کرنی ہے، تو آخرت آپ کو مشرک کی قبر کے دیکھ کے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں وہی پتھر دلی اور سنگینی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قبرستان کے پاس سے جاتے ہو کبھی آخرت یاد نہیں آتی، اور قبرستان کے اندر کھڑے ہو کبھی آخرت یاد نہیں آتی، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے بس اس کو مردے کو چھپا رہے ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہ جو تصور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کیا تھا، کوئی شخص بھی جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یا کسی بھی حدیث کی کتاب کو اس کے کتاب الجنائز کا باب نکالے اور حدیثیں عذاب قبر کو پڑھنا شروع کر دے، ایک ترتیب سے جہاں جس طریقے سے بھی محدث نے لکھی اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دے، اور بشرط ہے کہ اس کے ذہن کے اندر برزخ کا سافٹ ویئر نہ ڈالا گیا ہو، جو برزخ کا سافٹ ویئر بعد میں بنا ہے وہ نہ ڈالا گیا ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب الجنائز کی اور عذاب قبر کی جتنی بھی حدیثیں پڑھے گا اس کا ذہن ادھر ہی جائے گا کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پر اپنی فکر پڑے گی کہ میری مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور جب آپ کے ذہن میں برزخ کا سافٹ ویئر ڈال دیا جائے گا، آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بھی آپ کا ذہن کسی اور طرف نامعلوم جہان کی طرف جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ متشابہات کا معاملہ تھا، اس کو جیسے بیان کیا گیا تھا ویسے ہی ایمان ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر
لیکن ہم نے جب اس کی بال کی کھال اتارتے اتارتے وہ اس معاملے میں بے حس ہو گئے. اب دیکھیں نا, جو مردوں کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان کے مردہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. عام بندہ جب مردے کو شکل دیکھتا ہے, نہلاتا ہے, اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جو روز مردوں کے ساتھ کھیلتا ہے, روز مردوں کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے, مردوں کو نکالتا ہے, دفن کرتا ہے, گور کون ہے, اس کے دل میں وہ تصور ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں تقریریں کر کے یعنی لفظی پوسٹ مارٹم کر کے یعنی ہر مقرر جو ہے نا وہ مردہ اسپیشلسٹ بن گیا, اور موت کا خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا. ساری بحث اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ عذاب ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے, اور اس کو ایمان و کفر کا مسئلہ بنا دیا. کتنے صحابہ کرام, آپ یہی جس طرح میں نے کہا کہ آپ خود تو حدیثیں پڑھیں نا, صرف وہ لٹریچر کے اندر لکھی نہ پڑھیں, خود ان حدیث کو خود پڑھیں, آپ کا دھیان ہی ادھر جائے گا. اور جس شخص کا یہ ان حدیثوں کو پڑھ کے دھیان ادھر چلا گیا, اسی کے مطابق اس کا نظریہ بن گیا, اور وہ اللہ سے ڈر رہا ہے, وہ کافر ہو جائے گا. وہ آپ صحابہ کرام کے اقوال اس حوالے سے پڑھیں گے, آپ تابعین تبع تابعین کے اقوال اسی حوالے سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو خود ہی بہت سارے صحابہ کرام اسی طرح مان رہے تھے, جیسے سنا ویسے ہی مان. اب دیکھیں نا, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی ایک مشہور حدیث ہے کہ قلیب بدر کے موقع کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر کے کنویں کے اوپر خطاب کیا 70 لاشوں سے جو کفار کی لاشیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا, کیا تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے کلام کر لیں جس میں روحیں نہیں ہیں, اتکلم الاجساد لا ارواح لها. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے. عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے, یعنی ان کا یہی دین بن گیا کہ ٹھیک ہے اگر نبی نے فرما دیا سن لیا ہوگا انہوں نے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندے کے رونے سے مرنے والوں کا عذاب ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا ہائے امیر المومنین کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے رونے کی وجہ مجھے عذاب ہو؟ میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ زندے کے رونے سے مرنے والوں کا عذاب ہوتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے جیسے ہی سنا ویسے ہی مان لیا, وہ ٹو بھی نہیں پڑے. وہ بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک وقت گزر گیا, یہ بات آئی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہا کرتے تھے, یہ حدیث بیان کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مراد نہیں تھی. میں عمر رضی اللہ عنہ کو نہ جھوٹا کہہ سکتی ہوں نہ جھٹلا سکتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مراد نہیں تھی. اس سے مراد کافر کو عذاب ہوتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں رونا دھونا عام ہوتا ہے, وہ وصیت کر کے جاتے ہیں جب وہ منع نہیں کرتے رونے سے, اس وجہ سے ان کے رونے کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے. ورنہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمل یہ کرے اور سزا دوسرے کو ملے.